إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں، بہت جلد ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری زندگی کے لیے سفر کرنے والے ہیں، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان ہر گزرنے والے دن اور ہر گزرنے والی گھڑی کے ساتھ اپنی موت، اپنی آخرت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہی معنی مفہوم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ کے احکام سے، اللہ کی تعالیٰ کی تعلیمات سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے
کہ رمضان کے بعد ہماری نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ بات یاد رکھیے کہ نیکیوں کا سلسلہ تھم جانا یا اس کا منقطع ہو جانا، یہ انسان اس صورت میں یہ صورت پیدا ہوتی ہے جب انسان گناہوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی صورت میں بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے. جب انسان نے گناہوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، معاصی اس کے لیے لذیذ ہو گئی، پیاری ہو گئی، محبوب ہو گئی، تو وہ پھر فسق ہے اور شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اور ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے کہ وہ رب تعالی جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس سے اپنا تعلق توڑ کر شیطان سے اپنا تعلق رکھے اور گناہوں کا دل دادا ہو، بجائے اس کے کہ وہ نیکیوں کا شیدائی اور نیکیوں کا متمنی اور متلاشی ہو. رمضان کے بعد ابھی شوال کا مہینہ اختتام پذیر ہے، ختم بھی نہیں ہوا، لیکن مسجدوں کی جو صورتحال ہے وہ بتلا رہی ہے کہ ہم نے واقعی جو رمضان کے مقاصد تھے ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر رمضان ہم نے نہیں گزارا. جبکہ ایک مومن کی خاصیت اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے، لا یعنی بے مقصد اور آخرت سے غافل کرنے والی تمام چیزوں سے، خواہ اس میں دنیا کی مشغولیت ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، ان تمام چیزوں سے درکنار ہو کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی جو ذمہ داریاں ان کو بھی برتتا ہے. اور یہ مومن کی سب سے بڑی خوبی ہے. رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ وہ مومن تو وہ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جسے دنیا کی تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت، دنیا کی بازار کی گہما گہمی، لین دین کے معاملات، یہ اس کو لا تلہیہم غافل نہ کر پائیں. اس کو اس کی مشغولیت، اس کو اس کی دنیا کا فائدہ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور دیگر جو اوامر ہیں، دیگر جو نواہی ان کا اہتمام کرنے سے غافل نہ کر پائے. وہ کب صورت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت انسان کے اندر، مومن کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب وہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنے انجام کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور آخرت کا خوف، آخرت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، دل منہ کو آ جائے گا اور کوئی کسی کا پوچھنے والا پرسان حال و مددگار نہیں ہوگا. اس دن کے لیے آخر دنیا میں تیاری کرتا ہے. اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سختی سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ نیکیوں کے کاموں پر جمے رہیں اور نیکیوں سے اپنا تعلق توڑ کر اللہ کو ناراض نہ کریں اور ہمیشہ ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے وہ تلاش میں رہیں اور آخرت کی تیاری میں لگے رہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کی زندگی کا مقصد، جس کے جینے کا مقصد، جس کے شب و روز کا مقصد، جس کے صبح و شام کا مقصد دنیا کے اندر آخرت کی رضا، آخرت کی کامیابی، اللہ رب العالمین کی رضا اور وہاں کی زندگی کی فلاح و نجات ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، آخرت کے لیے مرتا ہے. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها، اور اس آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں کما حقہ کوشش کرتا ہے. وسعى لها سعيها، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، محنت کرنے کا حق ہے. فاولئک وهو مؤمن، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کا خیال رکھتا ہے، اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا، اپنے توحید سے سمجھوتا نہیں کرتا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خواہ وہ رمضان کی ہو یا غیر رمضان کی.
تو 1 مہینہ کی کوشش اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے رمضان میں بہت محنت کر لی، اب مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی تھے لوگوں کو، اور کہتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، اشد اہتماما منکم بالعمل، الم تسمعوا اللہ عز وجل یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ عمل کرنے سے زیادہ اس بات کی کوشش کرو کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. اور عمل کی صورت میں قبول ہوتا ہے جب انسان نیکیوں پر مداومت، نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں کی قبولیت کے لیے کوشاں ہوتا ہے. فرمایا کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے کوشش کرو. کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن میں نہیں سنا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ہر روزے دار کا روزہ، ہر نمازی کی نماز، ہر زکوٰۃ و صدقات دینے والے کے صدقات و زکوٰۃ کو قبول نہیں فرماتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. اور رمضان کے روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی ہے. اور تقوی ہی انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. تقوی کس بات کا نام ہے؟ کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو، اور اسی خوف کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا خیال رکھے، فرائض کو انجام دے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی قسم کی غفلت و کوتاہی نہ کرے. میرے اسلامی بھائیوں، سلف صالحین 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ابھی، ان 3 چیزوں کا بڑا یعنی شد و مت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے. ایک ہے کہ نیکیوں کے بعد نیکیوں کے سلسلے کے قائم رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں نیکیوں پر مداومت، نیکیوں پر ہمیشگی. دوسری چیز سلف صالحین صحابہ اور تابعین جس کا اہتمام کرتے تھے وہ یہ کہ نیکیوں کی حفاظت، کہ نیکیوں کو محفوظ کیسے کیا جائے. اور تیسری چیز نیکیوں کی قبولیت کے لیے کوشش. ان 3 چیزوں کا سلف صالحین بہت اہتمام کرتے تھے. اگر ہم نیکیوں پر مداومت کر لے جاتے ہیں تو ہم باقی کی جو 2 چیزیں ہیں ہم ان پر بھی عمل کر لے جائیں گے. لیکن اگر ہم نیکیوں پر مداومت نہیں کر سکتے تو باقی کی جو آگے کی 2 چیزیں ہیں، آگے کے جو 2 مراحل ہیں، ہم ان کو کبھی بھی طے نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہی کام پسند ہے جس کام کو کرنے کے بعد انسان اس سے اپنا تعلق نہ توڑے بلکہ اس پر جم جائے. وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کام وہ ہے جس کام کو بندہ کرے اور اس کا سلسلہ برقرار رکھے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو. اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں شمار کی جاتی ہے. آپ کو یہ بات پسند تھی، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شاگرد علقمہ نے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کرنے اور عبادت کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر تھا، کوئی آپ نے دن خاص کر رکھا تھا؟ کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل کان یخص شیئا من الایام؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قالت لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا تھا، دن مقرر نہیں کیا تھا. کان عملہ دیما، آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جس کام کو ایک بار پکڑ لیتے تو اس پر جم جاتے تھے اور اس کا سلسلہ پھر منقطع نہیں ہوتا تھا. کان عملہ دیما، آپ ہمیشگی والا کام کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، آج پکڑا کل چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرتے تھے. اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، کیونکہ یہ بہت ہی بری شے ہے، بہت ہی بری خصلت ہے جو یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں بیان کی گئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جن کاموں کو تمہارے نفس اچھے سمجھتے ہیں، جو کام تمہیں بھلے معلوم ہوتے ہیں، تم نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا ہے. جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوں اس پر عمل کر لو، جو ہمارے شان، ہمارے ذات، ہماری مرضی کے خلاف ہوں اس کو چھوڑ دو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کا سامنا ہے. آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ نیکیوں کے کر لینے کے بعد اب برائیوں کی طرف ہمت لوٹا، ایمان قبول کر لینے کے بعد اب شرک کی طرف.
توحید کے بعد اب شرک کی طرف نہیں، ایمان کے بعد اب کفر کی طرف نہیں. اے اللہ جماعت ہم کو قائم رکھ دے. اور یہی دعا صحابہ کرام کرتے تھے اور مومنین کی علامت بتائی گئی ہے، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ نیکیوں پر جم جانے کی اور نیکیوں پر قائم رہنے کی دعا، یہ اہل ایمان کی علامت اور نشانی بتائی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کی گود میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی گود میں جبکہ وہ دودھ پی رہے تھے ان کو نطق بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب زبان کھولی اور اللہ کا پیغام سنایا ماں کی گود میں، وہ کیا سنایا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. ان تعلیمات میں سے، ان کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی تھا جو نہایت ہی عظیم ہے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت کی چیزیں ہیں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. یہ ماں کی گود میں جبکہ دودھ پی رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، نماز کی، یعنی نماز کو وقت مقررہ پر پابندی سے قائم کرنے کی، باجماعت، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو قائم کرنے کی. زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، نماز یہ اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کو ادا کرنے کی میرے رب نے تعلیم دی ہے کہ نہ حقوق اللہ میں کمی ہو نہ حقوق العباد میں غفلت ہو. ما دمت حیا، جب تک میرے جسم میں سانس برقرار ہے، زندگی ہے تب تک. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، نیکیوں پر مداومت کی بات کی جاتی ہے، نیکیوں پر جمے رہنے کی بات کی جاتی. وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان نیکیوں پر جم سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اپنی آخرت بنا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ ہم نیکیوں پر مداومت اسی وقت ہم کر سکتے ہیں، ہم ہمیشگی کے ساتھ اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب اس کی معرفت اور اس کے فوائد اور ثمرات اور اس کی حقیقت کا ہمیں علم ہو. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے کہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا یہ اللہ کا حکم تھا کہ خضر کے پاس جاؤ. خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی، سورہ کہف کے اندر ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. پہلے یہ بات کہہ دی قال انك لن تستطيع معي صبرا. اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے. کیوں؟ وجہ بھی بیان فرما دی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. جس چیز کا آپ کو پورا علم نہیں ہے، جس چیز کا حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کی آپ کو صحیح معرفت نہیں ہے، آپ کب تک میرے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں اس بنیاد پر؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جس چیز کا آپ کو پورا علم نہیں ہے؟ اور واقعی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زیادہ دیر تک حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہ نہیں سکے. اس لیے نیکیوں پر مداومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نیکیوں کے فوائد و ثمرات، جو اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، نعم الرجل عبداللہ کتنا بہترین آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، اگر رات کو وہ نماز پڑھنے لگے، رات کی نماز یعنی تہجد کا اہتمام کرنے لگے. ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت، شریعت کی نظر میں بڑی محبوب شے ہے یہ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی نماز پڑھنے لگے. ان کے شاگرد سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرما دیا، کہتے ہیں کہ فکان عبداللہ لا ینام باللیل الا قلیلا، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو بہت ہی کم برائے نام سوتے تھے، ورنہ سوتے نہیں تھے. اس چیز کی حقیقت اور حیثیت، اس کے فوائد، اس کی اہمیت اور فضیلت کا جب علم ہو جائے تو انسان کو ایک ترغیب ملتی ہے نیکیوں پر قائم رہنے کی. دوسری چیز، مختصر طور پر بہت سی باتیں، رمضان سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ رمضان میں ہم میں سے بیشتر افراد، ماں اور بہنوں کے بھی اور ہمارے بزرگوں اور بڑوں کے بھی، ہمارے جوانوں کو بھی یہ دستور اور طریقہ ہوتا ہے
کہ وہ عام طور پر ان کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے رمضان کے برکتوں، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کے پیش نظر، یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اپنا ہر شیڈیول، اپنا ہر کام، اپنے سونے جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، معاملات کو انجام دینے کا، کہیں جانے کا، وہ نماز کے وقت سے طے کرتے ہیں۔ فلاں کام فلاں نماز کے بعد کرنا ہے، فلاں کام فلاں نماز، یعنی ہر اپنے کام کو، اپنے ہر عمل کو نماز کے وقت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا شیڈول رمضان میں بناتے ہیں، تو رمضان میں چونکہ جذبہ بھی ہوتا ہے نماز قائم کرنے کے، نماز نہ چھوٹ جائے اور ہم اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے اپنا ہر کام نماز کے وقت سے طے کرتے ہیں۔ اگر ہم بعد کی زندگی میں بھی اپنے کاموں کو نماز کے وقت سے طے کرنے لگے تو ہم پھر نماز کی پابندی کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور پھر وہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اگر نماز پڑھ لی جائے تو دیگر نیکیاں بھی انسان اس کو انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من عقاب السیئۃ السیئۃ بعدها، جب انسان ایک نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نیکیوں کے مزید دروازے کھولتا ہے۔ وان من عقاب السیئۃ، اور برائی کی نحوست دیکھی، برائی کی نحوست دیکھیے کہ جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے برائیوں کے 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی اگر آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے ہر کام کو نماز کے اوقات سے طے کر لیں تو پھر انسان غفلت سے بچ سکتا ہے اور اعمال پر مداومت کر سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے عشاء کے آس پاس کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد عشاء کے بعد لا یعنی اور فضول اور بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر ہم سو جائیں، نیند میں چلے جائیں، تب انسان تہجد کے وقت میں بیدار ہو جائے گا۔ اگر تہجد کے وقت میں بیدار نہیں ہو سکتا تو فجر کی نماز کے لیے انشاءاللہ ضرور۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت آتا ہے حدیث میں، تو ترمذی اور صحیحین وغیرہ میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد لا یعنی کاموں میں وقت گزارنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہمارا معمول کیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی محفلوں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں، اپنے گھروں کے اندر موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک پہ اس طرح ہم اپنا وقت رات گئے گزارتے رہتے ہیں، کوئی وقت کی قیمت نہیں ہوتی۔ اور مومن کی خاصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے بہترین ہونے کا تقاضا یہ ہے، علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے دامن کو لا یعنی بے مقصد کاموں سے بچائے، جس کا کوئی آخرت میں فائدہ نہ ہو، جس کا دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا جسمانی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، روحانی اعتبار سے۔ اسلام سیر و تفریح، کھیل کود اور ہنسی اور مسکراہٹ کے خلاف نہیں ہے، جائز حدود میں رہتے ہوئے سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سو جانے کو پسند فرمایا ہے، اور عشاء کے بعد لا یعنی کاموں کو آپ نے سخت ناگوار سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کے کاموں پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو رمضان کے بعد جن بھائیوں نے نیکیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے تو انہیں دوبارہ سر و نو اپنے اعمال صالحہ، نیکیوں کا جو ایک سلسلہ تھا، نیکیوں کا جو ایک سلسلہ تھا، یا اللہ تو اس سلسلے کو قائم رکھنے کی ان کو توفیق عطا فرما، اور اس پر انہیں ثبات قدمی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جب تک تو ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لي ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر